یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پنجاب کے ایک بڑے شہر میاں والی کے تھانے میں ایک نئے شادی شدہ جوڑے کی گمشدگی رپورٹ درج کروائی گئی۔ رپورٹ درج کروانے والے دلہن نازیہ کا باپ راشد اور بھائی جمیل تھانے پہنچے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتہ قبل نازیہ اور سلیمان کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد اگلے دن نازیہ ملنے آئی تھی۔ اس کے بعد سے ان دونوں کے نمبر بند جا رہے ہیں۔ ان کے گھر پر تالا پڑا ہے۔ انسپکٹر عرفان کو کیس سونپا گیا۔ تفتیش اور پوچھ گچھ سے کچھ عجیب باتیں سامنے آئیں۔ دلہن نازیہ کے باپ نے بتایا کہ نازیہ ایک 25 سالہ جوان لڑکی ہے۔ وہ ایک گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ سلیمان بھی اس فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہیں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کو جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سلیمان کا تعلق پشاور سے تھا اور اس کے والدین اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھے۔ سلیمان نے نازیہ کی خاطر اپنے والدین کی ناراضگی مول لے لی اور راشد کو ہی اپنا بڑا مان لیا۔ راشد نے دونوں کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد نازیہ رخصت ہو کر سلیمان کے کرائے کے گھر میں چلی گئی۔ دونوں بہت خوش تھے مگر پچھلے 2 دن سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ دلہن کے باپ راشد کو ڈر تھا دلہا سلیمان کے گھر والوں نے انہیں نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ انسپکٹر عرفان نے سلیمان کے گھر سے تفتیش کا آغاز کیا۔ پولیس تالا توڑ کر گھر میں داخل ہوئی۔ مختصر سے سامان کے مزین چھوٹا سا گھر مکینوں سے خالی تھا۔ گھر سے سلیمان کی کوئی تصویر یا شناخت نہیں ملی۔ پڑوسی نے بھی ان کے بارے میں لا علمی ظاہر کی۔ کسی نے ان کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ فیکٹری کے ورکرز کی تفتیش نے اس معاملے کو ایک نیا رخ کھول دیا۔ نازیہ کے ساتھی لڑکیوں نے بتایا کہ اصل میں نازیہ کے والدین اس شادی کے خلاف تھے۔ وہ ایک غیر قوم اجنبی لڑکے سے نازیہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ کہیں بھی نازیہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ نازیہ اس کے گھر کی واحد کفیل تھی۔ اس کی شادی کے بعد کمائی کا ذریعہ بند ہونے کا ڈر تھا۔ انسپکٹر عرفان راشد کے محلے سے تفتیش کی تو اس بیان کی تصدیق ہو گئی۔ محلے کے چند خواتین نے بتایا کہ راشد اور اس کی بیوی اسما نازیہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی غلطی سے بھی نازیہ کے رشتے کی بات کرتا تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ اسما نے محلے میں مشہور کر دیا تھا کہ نازیہ خود شادی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ نازیہ بھی عام لڑکیوں کی طرح دلہن بن کر اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ نازیہ کا بھائی جمیل ایک لاپرواہ قسم کا انسان تھا۔ پورا دن محلے کے گشت لگاتا، آتے جاتے لڑکیوں کو گھورتا اور دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، بس یہی اس کا کام تھا۔ راشد نے اس الزام کی تردید نہیں کی۔ اس نے انسپکٹر عرفان کو بتایا کہ یہ سچ ہے کہ وہ نازیہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر سلیمان نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ نازیہ کی ملازمت پر کبھی اعتراض نہیں کرے گا بلکہ ان کا بیٹا بن کر رہے گا۔ تمام تر تفتیش کے بعد بھی سلیمان اور نازیہ کا کچھ سراغ نہ ملا۔ نازیہ اور سلیمان کی تصویریں شہر کے سبھی تھانوں میں پہنچا دی گئی۔ پولیس نے راشد، اس کی بیوی اسما، اس کے بیٹے جمیل کو بھی زیر نگرانی رکھا۔ ان کے کال ریکارڈز چیک کروائے مگر نازیہ اور سلیمان کی گمشدگی میں ان کا کوئی ہاتھ سامنے نہیں آیا۔ لگتا تھا جیسے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ نازیہ کے گھر والے بھی صبر کر کے بیٹھ گئے۔ تبھی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر حاصل پور سے ایک گروہ پکڑا گیا اور اس گروہ کا پکڑا جانا نازیہ کی بازیابی کا سبب بن گیا۔ حاصل پور پولیس نے منشیات فروشوں کے ایک گروہ کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ گروہ کے کئی افراد مارے گئے، کچھ افراد فرار بھی ہو گئے۔ ان کے اڈے سے پولیس کو ایک لڑکی بے حد خراب حالت میں ملی۔ اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے اور منہ پر بھی کپڑا باندھ دیا گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھی۔ اس کا لباس گندا اور خون آلود تھا۔
لگتا تھا کہ وہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کے ٹارچر کا شکار رہی تھی۔ پولیس نے اس کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا۔ کئی دن کے علاج اور دیکھ بھال کے بعد اس لڑکی نے اپنے بارے میں بتایا۔ اس لڑکی کا نام نازیہ تھا اور یہ وہی نازیہ تھی جو کئی ماہ پہلے اپنے دلہا سلیمان کے ساتھ اچانک غائب ہو گئی تھی۔ نازیہ نے بتایا کہ سلیمان شادی کے بعد اس کو جس گھر میں لے گیا تھا وہ کرائے کا گھر تھا۔ 2-4 دن وہ بے حد خوش رہے۔ سلیمان نے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ پھر ایک دن جب وہ گھر آیا تو بے حد پریشان تھا۔ اس نے نازیہ کو بتایا کہ اس کے گھر والوں کو اس شادی کا علم ہو گیا ہے۔ اس کی امی سخت بیمار ہو گئی ہے اور اسے گھر بلوایا گیا ہے۔ نازیہ بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی۔ دونوں نے سلیمان کے آبائی گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی والدہ کی عیادت کریں اور ان کی ناراضگی دور کر سکیں۔ سلیمان نے نازیہ کو منع کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ابھی کچھ نہ بتائے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ نازیہ سلیمان کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی اور اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ سلیمان نے رات کے وقت نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک گاڑی رات کے ان کے دروازے پر رکی اور وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ پوری رات گاڑی نہ جانے کن راستوں پر سفر کرتی رہی۔ صبح نازیہ کو ایک گھر میں ٹھہرایا گیا اور وہ گھر نازیہ کے لیے قید خانہ ثابت ہوا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں جرائم پیشہ افراد کا گروہ پکڑا گیا تھا۔ اس گھر میں نازیہ کے ساتھ انسانیت سوز ظلم کیا گیا۔ ایک دن میں کئی مرد اس کے جسم سے اپنی ہوس پیاس بجھاتے تھے۔ نازیہ سلیمان کو آوازیں دیتی تو اس کو مار پیٹ کر چپ کروایا جاتا تھا۔ نازیہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ سلیمان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ جلد اس تک پہنچ جائے گا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ سلیمان اس منشیات فروش گروہ کا ایک رکن تھا۔ اس کا اصلی نام شہباز تھا، مگر شہباز عرف سلیمان نے نازیہ کے ساتھ یہ گھناؤنا کام کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب باقی تھا۔ گرفتار ہونے والوں میں شہباز عرف سلیمان شامل تھا۔ نازیہ کے بارے میں کئی تفتیش سے انسانی نفسیات کے ایسے پہلو سامنے آئے کہ سننے والے دنگ رہ جائیں۔ سلیمان نے بتایا کہ ڈرائی فروٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا، اصل میں وہ اس ٹھیلے کی آڑ میں منشیات بیچتا تھا۔ نازیہ کے بارے میں کی گئی تفتیش سے ایسے انسانی نفسیات کے ایسے پہلو سامنے آئے کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ سلیمان نے بتایا کہ وہ ڈرائی فروٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا، اصل میں وہ اس ٹھیلے کی آڑ میں منشیات بیچتا تھا۔ ایک دن نازیہ کے باپ راشد اس کے ٹھیلے سے ڈرائی فروٹ خرید رہا تھا۔ مول تول کے دوران ان کے درمیان طلق کلامی ہو گئی اور راشد نے شہباز کو ماں کی گالی دی۔ شہباز عرف سلیمان کی ماں کے انتقال کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ ماں کے حوالے سے دی گئی گالی نے اس کے جسم میں انگارے بھر دیے۔ شہباز اس شہر میں اجنبی تھا اور کسی قسم کا لڑائی جھگڑا اس کے منشیات کے کام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، مگر شہباز راشد کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ شہباز نے راشد کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی، پھر اسی فیکٹری میں ملازمت اختیار کر لی جہاں راشد کی بیٹی نازیہ کام کرتی تھی، جبکہ راشد اسی دوران شہباز اور اس کے ساتھ ہونے والی تکرار کو بھول چکا تھا۔ سلیمان جان چکا تھا کہ راشد نازیہ کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لڑکی ہونے کے ناطے نازیہ کو یقیناً ایک ساتھی، ایک گھر اور بچوں کی تمنا ہوتی ہوگی۔ نازیہ کی اسی تمنا کو ہتھیار بنا کر شہباز نے راشد پر وار کیا تھا۔ راشد اور نازیہ یہ سب جان کر حیران رہ گئے۔ نازیہ نے سچے دل سے سلیمان سے محبت کی تھی۔ اس کی اس دھوکے اور ظلم نے نازیہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ جب والدین ہی اپنی اولاد کی تمناؤں کا خون کرنے لگتے ہیں اور ان کے ذہنی اور جسمانی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں تو اولاد فرسٹریشن کا شکار ہو کر گھر سے باہر پناہ ڈھونڈتی ہے، اور شہباز عرف سلیمان جیسے لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔